مختلف کانسیپٹ سے مراد میسج، جیسے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور ہی جگہ پر رہ رہے ہیں اور وہاں سے پورٹل کھلیں گے اور وہ آئیں گے زمین پر، کیونکہ وہ ایسے ہے کہ وہ ہر بلندی سے نیچے آئیں گے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ دجال کے 3 اللہ 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 مختلف اعراض ہیں، جیسے برطانیہ کا راج ہو گیا، امریکہ کا ہو گیا، یا یہ باقی 37 دن دوسرے ہوں گے. تو وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ ٹائم کو کنٹرول کر سکے گا، بڑھا سکے گا، ایک دن کو 1 سال کا کر سکے گا، یا اس طرح کی چیزیں. تو ان کنسیپٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں جب سنتا ہوں ان لوگوں کو، ساحل ادیم ہو گئے، اس طرح کے اور لوگ مشہور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بڑی دل کو ایک سکون ملتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کل نوجوانوں میں وہ چیزیں مشہور ہو رہی ہیں کہ جو ایک ٹائم تھا کہ حسرت ہوتی تھی. لوگ اپنے بچوں کو چاہتے تھے کہ یہ دین کی طرف آئیں، کوئی حق کی بات سیکھیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ چیز اب کافی زیادہ فیمس ہو رہی ہے اور کافی زیادہ ہماری نوجوان طبقے میں یہ بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، برائیاں بھی بڑی ہیں، کریکٹر فلاز بھی آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کافی زیادہ بڑی ہے کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ اور جو ماڈرن ایجوکیٹڈ ہماری یوتھ ہے وہ اس طرف آ رہی ہے. اور ان کو اللہ کے فضل سے، وہ ایک ٹائم تھا جب ہم لوگ کالج لائف میں اور یونیورسٹی لائف میں ہوتے تھے تو ہمیں کوئی وہ سننے والا ہی نہیں ملتا تھا جو ہمارے مینٹل لائف سٹائل سے، ہمارے مینٹل لیول سے، ہماری مینٹل جو اپ برنگنگ ہے اور جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کے حساب سے ہمیں بات کر سکے. مولوی جو ہے وہ ہمیں اپیل نہیں کرتا تھا، ہمیں فیل ہوتا تھا کہ ان کے کانسیپٹ، وہ ظاہر ہے سائنٹیفکلی اکثر لوگ اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے. تو اب آ کے یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے انہی نوجوانوں اور اسی پڑھے لکھے طبقے میں سے وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے اس زبان میں بات کر سکتے ہیں جو آج کا پڑھا لکھا ماڈرن جو یوتھ ہے وہ سمجھ سکتی ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے علماء میں، جن کو سو کالڈ مولوی کہا جاتا ہے، ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس ماڈرن سسٹم کو اور ماڈرن لائف سٹائل کو اور ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں اور کوالیفائڈ بھی ہیں اللہ کے فضل سے. تو سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے. باقی جہاں تک بات ہے اسپیسیفک کانسیپٹس کی، دیکھیں تھیوری تو کوئی بھی رکھی جا سکتی ہے. جو چیز ابھی تک ہوئی نہیں، ان سین ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. کوئی اللہ سے نانٹیل کوئی چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے ڈائریکٹلی کنفلکٹ نہ ہو اور جس کے اندر سپیس موجود ہو، تو اس کے بارے میں تھیوری رکھی جا سکتی ہے کہ یاجوج ماجوج ان سین چیزیں. اور تو انہوں نے اگر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ کسی اور سیارے سے بھی آ سکتے ہیں، اور دجال کے بارے میں کہہ دیا کہ ٹائم ٹریول کا اگر کہا ہے انہوں نے، میری نظر سے نہیں گزرا، تو وہ ان کا ایک تھیوری ہے جس میں تھیوری پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل جب واقعات ہوں گے تو پھر ہی کلیئر ہوگا کہ کس کا کانسیپٹ ٹھیک تھا. ان اسپیسیفک سے زیادہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اور یہ میری سجیسچن ہے ان جتنے بھی ہمارے جو سیلیبریٹی کہہ لیں کہ ماڈرن ٹیچرز اور دین سکھا رہے ہیں سیلیبریٹی سٹائل اللہ کے فضل سے، ان سے میری ایک سجیسچن ہے. میں ان کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک موقع اور ایک رسپانسبلٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے بھی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے بھی مختلف لوگوں کو ہسٹری میں مختلف ذمہ داریاں دیں. انہوں نے اس ذمہ داری میں کیا رول پلے کیا ہے، یہ ان کے لیے آج ہمیں اس کانٹیکسٹ میں انہیں جانتے ہیں. اگر اللہ نے فرعون کو حکومت دی تھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو مکے کا سردار بنایا، لیکن اس نے جہل کا رستہ اختیار کر کے ابو جہل بنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و دولت اور حکمت اور بصیرت عطا فرمائی.
لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا راستہ چنا، مال و دولت کو چھوڑنا اور دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو مقدم جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو عزت دے دی. تو اسی طرح ہم سب لوگ جو موجود ہیں، اور خاص کر یہ جو سیلیبریٹی پریزنٹرز ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی ہم سب کو ایک موقع دیا جا رہا ہے. یہ جو ہماری طرف آڈینس بھیجی جا رہی ہے، جو ہمیں ویوز مل رہے ہیں، جو ہماری ایک قسم کی سو کالڈ واہ واہ ہو رہی ہے، ہم سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور آٹوگراف لیتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، اور سو مینی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پازیٹیو کومنٹس آتے ہیں اور فین بوائز ٹائپ کا ایک چیز بن جاتی ہے. یہ جہاں پہ تو بہت اچھا ہے کہ ہماری یوتھ ان چیزوں کو پسند کرے، وہاں پہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں سیلف پریز میں تو نہیں جا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی شخصیت کی پوجا میں لگے ہیں اور اپنی سیلف پریز لوگوں سے کروا کر ہم خوش ہو رہے ہیں. کہیں ہم یہ بھول تو نہیں گئے کہ ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو خود بھی دین کی طرف چلیں اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں. کہیں ہم بھول تو نہیں گئے کہ ہم نے اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو لانا تھا. کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا کہ ہم اپنی طرف تو نہیں بلانے لگے. میں کسی کے اوپر وہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے ایسا کسی کا کانسیپٹ ہے یا کسی کی وہ نیت ہوگی، اللہ نہ کرے کسی کی ہو. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ میسج سمجھیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں وہ حق دکھا جو کہ عین حق ہے، اور پھر ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کو فالو کریں اور اس کا علم لے کر اٹھیں اور دنیا کو بتا دیں کہ جو آڈینس اللہ نے ہمیں دی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں دی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو. تو میں سجیسٹ کروں گا اپارٹ فرام اینی ادر پیپل، آپ نے ساحل ادیم کا نام لیا تو میں ان کو خاص کر میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عین حق دکھائے، اور پھر ہم اس کو پکڑ لیں، اس کو فالو کریں، اور پھر اس کی ترویج میں اور تبلیغ میں لگ جائیں، ریگارڈ لیس کہ ہماری عزت پہ حرف آئے، ریگارڈ لیس کہ ہماری جو فیم ہے اور فین بوائزم ہے اس کو ہرٹ ہونے کا خطرہ ہو. ہم سب چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا ایک پیکر بن جائیں.